راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ جس کا بڑا ہی پیارا نام ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ الحمدللہ اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ کچھ مدینے کا تذکرہ بھی ہوگا۔ بیسیکلی مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، جن کی شرف آوری سے، جن کی تشریف آوری سے، جن کے قدم رنجہ فرمانے سے آج مدینہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے، اسی مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر ہم روزانہ ہی کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مبلغین دعوت اسلامی بھی ہوں گے، اور ہم اس سلسلے میں آج جس موضوع پر مدنی پھول حاصل کریں گے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں کچھ سنیں گے، عین ولادت کے وقت جو عظیم معجزات رونما ہوئے اس کے بارے میں سنیں گے، ولادت سے قبل جو خوبصورت واقعات ہوئے اس کے بارے میں سنیں گے، مگر پہلے تلاوت قرآن مجید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن مجید آپ سن چکے ہیں۔ ناز شریف کے لیے اشفاق بھائی سے گزارش کروں گا، مرحبا یا مصطفیٰ کا وہ کلام گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہی ہمیں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ادب و توجہ کے ساتھ نعت رسول مقبول میں شامل ہو جائیے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد
آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آمد شاہ مدینہ مرحبا سر مرحبا، آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آ گئی سرکار گھر سو بارش انوار ہے، آ گئے سرکار گھر سو بارش انوار ہے، جھومتے ہیں ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، جھومتے ہیں ابر رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، دے دو تم عطار کوئی دی میں چشم اشک بار، دے دو تم عطار کوئی دی میں چشم اشک بار، اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ، اپنا غم دو اپنی الفت، اپنا غم دو اپنی الفت، اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر طرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مچ رہی ہے، گھر سج رہے ہیں، گلیاں سج رہی ہیں، پرچم لگ رہے ہیں، چہرے دمک رہے ہیں، اور کیوں نہ خوشیاں منائیں کہ وہ آئے جن کے سبب یہ سارا جہاں بنا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا کی آمد ہوئی ہے تو ہر عاشق دنیا بھر میں، جی ہاں، صرف ہمارے وطن عزیز میں نہیں، صرف پاک و ہند میں نہیں، وہ کون سی دنیا کی جگہ ہے، وہ کون سا کونا ہے جہاں خوشیاں نہیں منائی جا رہی۔ کیا خوب فرماتے، نثار تیری چہل پہل پر، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ اب تک اگر ان خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکے تو ذرا اپنے گھر کو جگمگا لیجئے، اپنی گاڑی پر پرچم لگا لیجئے، اپنے گھر پر پرچم لگائیے اور خوشی کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ آج ہم سلسلے میں آگے جا کر یہ بھی سنیں گے کہ جشن ولادت منانے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اس کے شرعی قیودات، کچھ اس کے بھی شرعی احکام ہے۔ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سنیں گے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ شروع میں سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب
بن مرہ بن قاب، اور پھر اس طرح یہ آگے چلتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور بن مرہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا اور والدین دونوں کا نسب نامہ جو ہے کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں، اور عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ با اتفاق مورخین ثابت ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان جو تھے نبی پاک کے جو جد امجد میں سے تھے، وہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل وہی ہیں جو ذبیح اللہ، یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے خاندان اور نسب خاندان کی جو شرافت ہے وہ تمام خاندانوں، دنیا کے تمام خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بدترین دشمن یعنی کفار مکہ بھی اس حقیقت سے انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا انہوں نے اقرار کیا کہ نبی پاک علیہ السلام عالی خاندان ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حالانکہ اس وقت تو نبی پاک کے دشمن ہی تھے، اور چاہتے کہ کوئی نہ کوئی دشمن، آپ دیکھیں تعریف نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی ایسا عیب تلاش کرتا ہے، مگر دشمن بھی نبی پاک علیہ السلام کے نسب میں، آپ کے عالی خاندان میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکا۔ عیب ہوتا تو تلاش کرتا۔ وہ اشرف، وہ اعلیٰ اور بڑے پیارے خاندان سے میرے آقا کا تعلق۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ انتخاب کیا گیا، بہترین خاندان، بہترین حسب نسب، سبحان اللہ، بہترین آقا ہمارے دنیا میں تشریف لانے تھے، رب کے محبوب ترین ہستی نے آنا تھا، تو انتخاب کیسا پیارا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان جو ہے اس میں بڑے بڑے نام ہیں، مگر چند ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں، قریشی بھی پیارے آقا کو کہا جاتا ہے، تو فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریشی اس لیے کہلاتے ہیں، قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری کی جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ سنیے، آج کئی ناظرین کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ قریش، ہم کہتے ہیں قریش کا قبیلہ ہے، قریش کہتے ہیں کس کو ہے؟ یہ سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے، اور یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریش سے فہر بن مالک جن کا نام تھا، نبی پاک علیہ السلام کا چونکہ جا کر ماں باپ دونوں کی طرف سے نسب ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلاتے ہیں۔ ہاشم کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہی ہاشم تھا، اصلی نام ان کا عمر تھا، اور ان کو ہاشم بھی کہا جاتا۔ بڑے بہادر، سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، اور ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر لائے، اور حاجیوں کو انہوں نے اس روٹی کے ٹکڑے کر کر اونٹ کے گوشت کا انہوں نے شوربہ وغیرہ ڈالا، سرید بنایا، اور تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ اس دن سے لوگ انہیں ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کا چورا کرنے والا، تو روٹیوں کا چورا کر کے انہوں نے ایک ایسا کھانا بنایا اور حاجیوں کی خدمت کی، تو یہ ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے، نام ان کا عمر تھا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور عظیم ہستی حضرت عبد المطلب، پیارے آقا علیہ السلام کہ یہ دادا، ان کا اصلی نام شیبہ ہے، بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے، غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے جاتے، اور کئی دن تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے،
رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی۔ اللہ اللہ، میرے آقا کی بات تو چھوڑیے، نبی پاک کے دادا شریف کی جو ہے وہ جسم اطہر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی، کوئی قحط آتا، یہ لوگ حضرت عبد المطلب کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے، ان کی دعا مقبول ہوتی۔ غور کیجئے، ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر فیض کیسا جاری ہے، آپ کے دادا کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ جب سورج نکلتا ہے تو پہلے کرنیں آمد کا پتہ، آمد کا پتہ دیتی ہیں، آمد کا پتہ وہ یہ تھا۔ پتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت جو عبد المطلب تھے، یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے، چور کا ہاتھ کاٹتے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے، اس لیے ان کا لقب جو ہے مطعم الطیر، پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ شراب اور بدکاری کو حرام جانتے، عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے، اور زمزم شریف کا وہ کنواں جو بالکل ایک طرح سے ختم ہونے لگ رہا تھا، پٹ گیا تھا، اس پر شاید پتھر وغیرہ گر گئے ہوں گے، بند ہونے لگ گیا ہوگا، آپ نے نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا، لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا، آپ بھی کعبے کے متولی اور سنجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے دور میں پیش آیا، اور 120 برس کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں، آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ پیارے آقا کے نسب کے بارے میں ہم نے سنا، خاندان کے افراد کے بارے میں سنا، والدین کریمین کے بارے میں بھی سنیں گے، ایک مسکنسیپشن ہے اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اصحاب فیل کا وہ عظیم واقعہ بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ حضرت عبد المطلب کے دور میں جو عظیم واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا، یقیناً ایمان افروز واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ قرآن پاک میں پوری سورہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے، وہ صورت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں جب ایک تسلسل چل رہا ہے، ہم دادا شریف تک تو پہنچ گئے ہیں، کچھ والدین کریمین کے بارے میں بات ہو جائے، سبحان اللہ، ان ہستیوں کے بارے میں۔ یقیناً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتہائی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ کیا بات، اسلام میں ان کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چن لیا۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا مرتبہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عقل مند آدمی کے لیے کسی کی شرف اور مرتبے کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر مزید یہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کا نام یہ وہ نام ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ناموں میں سب سے بہترین نام جو ہے، سب سے افضل نام جو ہے یہ عبداللہ ہے، اور آپ کا نام جو ہے وہ اسلام میں سب سے افضل نام یعنی عبداللہ آپ کا نام ہے۔ جی حدیث پاک ہے، دو نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو افضل ترین اس نام کے تحت جو شارحین نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا سب سے بہترین نام ہے، مگر اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین نام ہے نا وہ محمد ہے، محمد اور احمد ہے، ورنہ وہ اپنے محبوب کا یہ نام نہ رکھتے۔ کیا بات، تو اب یہ دیکھیں محبوب اور محب کی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین نام عبداللہ، اور اسی طرح عبد الرحمن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ اپنے سب سے پیارے جو ہے آقا علیہ السلام جو ہمارے اللہ کے محبوب ہیں ان کا نام محمد اور احمد۔ تو بہرحال بات بڑی پیاری آپ کر رہے ہیں کہ سب پیارے آقا کی حدیث یہی ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھنے کے بے شمار فضائل ہیں، لہٰذا یہ رکھنے بھی چاہیے۔ مزید یہ کہ آپ کے نام سے یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ جو ہے یقیناً وہ شرک اور کم از کم اس قسم کی برائیوں سے تو بچا ہوا ہی ہے، ظاہر اس کے نام سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور مزید دوسری برائیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ جو وقت تھا دور جاہلیت، اور انتہائی وہ جو زمانہ تھا بالکل پسپائی کا زمانہ تھا، ایسے میں کہنے والے دیکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے کہ موحد تھے، اللہ کو مانتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور عدل و انصاف کا نظام قائم رکھتے تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ کے بیٹوں میں سب سے پیارے، سب سے لاڈلے، سب سے خوبصورت یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، اور اپنے والد گرامی کی تعلیمات کو بہت زیادہ آپ نے لیا تھا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آپ عبادت بھی کیا کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے اس کا اظہار ہمیں نہیں ملتا، لیکن ذکر کرنا دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ بھی ذکر ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی عبادت کہیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ناظرین، ہو سکتا ہے اس سوال ذہن میں ہوگا
کہ یہ ایک تو مواحد کی بات ہوئی، ہمارے اور بھی ماشاءاللہ مدنی اسلام بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور تاکہ معلومات میں اضافہ ہو، کنفیوژنز بھی کلیئر ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، تو نمازوں کا سلسلہ بھی نہیں، کوئی دین اسلام کی بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں جا کر ہوا، تو اب یہ اس وقت کے لوگ کیا کہلائیں گے؟ یہ مواحد کی بھی تھوڑی تعریف ہو جائے، اور اس مواحد اور اس وقت کے لوگوں کو ہم کیا کہیں گے جو ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو لوگ تھے وہ موحد، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے اور ان تک جو دین ابراہیم پہنچا تھا اس کے اصول و قوانین پر جو عمل کرتے تھے، یا دین عیسوی پر کے پیروکار تھے، تو وہ لوگ جو تھے وہ ایمان والے تھے۔ وہ یعنی زمانہ فطرت کے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے تو وہ نجات یافتہ ہیں، اور ان کا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، کیونکہ احکام جو ہیں وہ انبیاء کے آنے کے بعد اترتے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے انبیاء کے آنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، اور عقائد کی ساری کتابوں میں یہ متفق مسئلہ لکھا ہوا ہے، یعنی کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ زمانہ فطرت کے لوگ جو ہیں وہ نجات یافتہ ہیں اگر وہ موحد ہوں۔ ہاں، جیسے قریش مکہ تھے جو کفار تھے تو وہ نجات یافتہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ موحد نہیں تھے۔ موحد کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والا، ایک ماننے والا، تو جب وہ توحید سے موحد، توحید سے موحد، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے بلکہ بہت سارے انہوں نے کفری عقیدے بنا لیے ہوئے تھے، تو وہ نہیں، بلکہ جو موحد ہوتے تھے جیسے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دادا، بلکہ ساری نسل ہی جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، یہ سارے ایمان والے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابوین کریمین اور اجداد پر سیدی اعلیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا ایمان اور ایمان پر ہونا اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شمول الاسلام لآباء الاکرام، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ انتہائی مدلل اور واقعی بہترین عشق رسول سے بھرپور رسالہ ہے، اور یہ علماء اکرام بھی پڑھ سکتے ہیں، عوام بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان لینگویج میں ہے۔ مزید یہ کہ جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ فطرت کے لوگوں کا ایمان کیا ہے، کس طرح ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کی وفات شریف جو تھی وہ تقریباً 25 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ کا جو نکاح تھا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے، وہ تقریباً 24 برس کی عمر میں ہوا، اور آپ کے جو سسر صاحب تھے حضرت وہب بن مناف، وہ بھی بہت نیک اور پارسا شخص تھے، اور انہیں بھی موحدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو بیٹی صاحبہ تھیں جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہوئیں، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی پارسا نیک اور موحدین میں شامل تھیں، اور کبھی بھی کوئی ایسی خرابی، کوئی دور جاہلیت کی کوئی گندگی ان حضرات میں نہیں پائی گئی۔ اور کیسے پائی جائے کہ اللہ نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشعراء میں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے جب تم قیام کرتے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تم ساجدین میں گردش کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، یعنی کہ وہ نور مبارک جو ایک کے بعد دوسرے میں منتقل ہو رہا تھا۔ آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت عبد المطلب کے وجود مسعود سے خوشبو آیا کرتی تھی مشک کی، تو وہ خوشبو کیا تھی؟ وہ خوشبو یہی تھی جو حضور علیہ السلام کا نور پر نور تھا۔ اور اسی طرح ابرہہ کے واقعے میں بھی آئے گا کہ وہ مروب ہو گیا تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر وہ سوچ کر کیا آیا تھا کہ میں کیا کروں گا، کیا بات کروں گا، ایک آدمی پلان کرتا ہے، لیکن اس کے درباری کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا تھا جب عبد المطلب تیرے پاس آیا تو تو نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، مسند پہ بٹھایا اور بڑی عزت سے پیش آیا؟ تو بعد میں وہ کہنے لگا کہ وہ چہرہ ایسا پرنور اور وجیح تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ ایسا چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہی نور تھا جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی اور پیٹھ میں جلوہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ابھی میرے آقا آئے نہیں ہیں ناظرین، وہ بات ہوئی نا کہ سورج کی آمد سے پہلے کرنیں نظر آتی ہیں، کچھ تیاری نظر آتی ہے، کچھ چہچہاٹ نظر آتی ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے ہی وہ عظیم ہستیاں اپنے نورانی چہرے لے کر دنیا میں تشریف لائیں، اور دنیا ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، بی بی آمنہ، سبحان اللہ۔ اب یہ آپ نے بتایا 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور ایک ہی سال کے بعد ہی انتقال۔ یہ بھی دیکھیں کتنا امتحان ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ امتحانوں سے بھی گزرتے ہیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ ایک سال کی نکاح کی زندگی گزاری، اور اس کے بعد اپنے شوہر نامدار سے بچھڑنا ہوا۔ ایک سال کے بعد آپ کے والد گرامی نے، حضرت بی بی آمنہ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے آپ کو
شام کی طرف اور ایک روایت کے مطابق مدینے کی طرف کھجوروں کو خریدنے کے لیے بھیجا. راستے میں آپ اپنے والد کے ننیال میں بنو عدی ابن نجار اس میں آرام فرما ہوئے. آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور 1 ماہ کے آرام کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. جب یہ خبر پہنچی تو بہت کوہرام مچا. یعنی ابھی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے. وہ نور جو تھا وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو چکا تھا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو وہ ولادت وہ جو عالم تھا وہ یتیمی کا عالم تھا. بچپن ہی سے یتیم تھے اور آپ کی والدہ کا سایہ آپ کے سر پر سایہ کنا تھا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وجہ سے یتیم بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے لیکن یوں کہے کہ دنیا بھر کے یتیموں کے لیے ایک طرح کی شفقت مل گئی کہ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ یہ فیل کر کے خوش ہو سکتا ہے کہ چلو میں یتیم ہوں تو کیا ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داد رسی کرنے والے، کفالت کرنے والے، وہ آقا بھی اس حال میں تھے. اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہے اس حوالے سے بچوں کو جو چھوٹے بچے ہوں انہیں بھی اپنا دل جو ہے وہ برداشتہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ تھا وہ بھی عرض کیا گیا کہ آپ بھی موحد تھیں. ہر طرح کی گندگیوں سے اور اس طرح کی جو خباثتیں اس دور میں تھیں ان سے بالکل مبرہ و منزہ تھیں. اور آپ کے اقوال اگر دیکھے جائیں تفصیل کے ساتھ احادیث میں ملتے ہیں تو آپ کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس طرح کی تمام افعال کا، اعمال کا اور آپ کے عقیدے کا ظہور ہوا کرتا ہے. آپ دونوں کے ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی ایک طرح کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے نسب پر فخر کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسلم ہے کہ نسب میں اگر کفر آ جائے تو کفر پر فخر نہیں کیا جا سکتا کتنا ہی اعلیٰ نسب ہو. لیکن اگر کفر نسب میں ہو اس پر فخر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اگر ان دونوں باتوں کو جوڑا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسب عالی میں کہیں کفر نہیں ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بڑے بڑے اکابر محدثین، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کی باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی غیر مسلم نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا. سب کے سب موحدین تھے اور اپنے اپنے دور کے انبیاء کے دین پر تھے. اور یہ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پر فخر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ معاذ اللہ کفر پر ہوتے تو اس طرح کی بات حضور نہ کرتے. سمجھ نہیں آتا کہ یہ سوچ بھی کون سکتا ہے جس کے صدقے سارے عالم کو ایمان کی کرنیں ملیں، جن کے صدقے ہماری انشاءاللہ بخشش ہونی ہے، جن کے اشارے پر کروڑوں کی بگڑی بننی ہے، تو ان کے والدین کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. قاضی ابو بکر ان کے سامنے بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کے سامنے کسی نے یہ ذکر کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین معاذ اللہ جہنم میں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے، ایسا کہنے والا لعنتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا ہے اور اللہ کو ایذا دینے اللہ کے رسول کو ایذا دینے والا گویا اللہ کو ایذا دینے والا ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے. اور اس آیت سے گویا استدلال فرمایا کہ وہ ملعون ہے، کیونکہ ایسا کہنے والا جب آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے گا صحیح بات تو آپ کو برا لگے گا. تو وہ آقا جو جانے جہاں ہوں آپ کے وجود کا سب کچھ انہی کے صدقے میں ہو. جنہوں نے ہمیں والدین کا ادب کرنا سکھایا ہو، جنہوں نے ہمیں والدین کی طرف رجوع کرنے سکھایا ہو. پست سوچ ہے، بڑی بری سوچ ہے، پست سوچ ہے. اچھا امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ایک دلیل اور بڑی عقلی دلیل اپنے رسالے میں تحریر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور روایتوں میں آتا ہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو ایک نبی علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے. میرے آقا جو نبیوں کے سردار ہیں جس ماں کے پیٹ میں کم و بیش 9 ماہ رہے وہ ماں تو انشاءاللہ کروڑوں ماؤں کی سردار بن کر جنت میں جائیں گی انشاءاللہ. مفتی احمد یار خان میں لکھتے ہیں نا جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین، کیا بات ہے، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزین، عرش اعظم سے گزیشاں آمنہ، عرش اعظم سے گزیشاں آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ.
تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ۔ حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں ہر قرن کے بہترین بنی آدم میں سے بھیجا گیا۔ کیا بات ہے، یعنی ہر قرن میں جو سب سے بہتر ہوتے تھے، ہر زمانہ، قرن کا مطلب زمانہ، ہر زمانے میں جو بہترین لوگ ہوتے تھے ان میں سے میں بھیجا گیا، اور پھر میں بھیجا گیا جس زمانے میں بھیجا گیا۔ یہ اسی رسالے کی جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، شمول اسلام میں سید اعلیٰ نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ ایک دلیل نقل کی ہے کہ، اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر، یعنی وہ الفاظ اس طرح ہیں، اس کے بعد سے لے کر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں 7 مسلمان موجود نہ رہے ہوں۔ ہر زمانے میں تو یہ مسلمان موجود رہے ہیں، اور ان میں سے بھی جو سب سے بہترین ہوتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد۔ کیا بات، کیا بات ہے، نور منتقل ہوتا گیا۔ آخری بات یہاں پر ہونی چاہیے کہ حضرت امام قرطبی اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں حضور رونے لگے اور ایک جگہ پر تشریف لے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو بہت حشاش بشاش تھے، چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ گئے تو رنجیدہ خاطر تھے اور ابھی خوشی کے آثار ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری چاہت پر میرے والدین کو زندہ فرمایا اور انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصائص خصوصیات میں سے بھی ہے، اور بعض لوگ اس روایت کے تحت یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ موحدین تھے، مسلمان تھے، اگر وہ مسلمان ہوتے تو پھر دوبارہ زندہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ تھے تو مسلمان، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موحد تھے۔ مسلمان اور موحد میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نبی پر ایمان لایا ہو، امتی ہونے میں اور کچھ پہلے کے لوگوں میں فرق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کو یہ شرف بھی بخشا جس شرف کے لیے انبیاء نے دعائیں کی، آپ کے والدین کو وہ کیوں محروم کر سکتے ہیں؟ چنانچہ انہیں زندہ کیا گیا اور وہ ایمان لائے اور اس کے بعد دوبارہ دار بقا کی طرف چلے گئے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ پھر تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر تو بنتا ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا۔ کیا بات، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ شعر کا اگر مطلب سمجھ جائیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ یا رسول اللہ یہ دل بھی مردہ ہے اور اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں آپ کے آگے۔ آقا آپ نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، مردوں کو زندہ کیا آپ نے کئی جگہ پر، یہ معجزات ہمارے پاس موجود ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو آقا اس دل پر بھی کوئی ایسی نگاہ فرما دے یہ بھی زندہ ہو جائے۔ ایک دل کسی نے اس کی تشریح یوں بھی کی کہ ایک تو ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا، ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے مردے کو زندہ کرنا۔ وہ تھے چلتے پھرتے مگر مردے تھے، اب اس چلتے پھرتے کو دوسری طرف لکھ گئے۔ حضور نے ان چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا ہے، کیا ان کے دلوں میں اچھا اس چلتے پھرتے کو دو جگہ استعمال کیا، یعنی ایک تو چلتے چلتے کوئی کام کر لینا بڑا آسان سا ہے، چلتے پھرتے کام کر دینا، آقا آپ کے لیے تو مردے زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ والی آپ بات لا رہے ہیں، واقعی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا دل رکھتے تھے مگر حق کی نگاہ نہیں رکھتے تھے۔ کیا بات ہے، حضور نے چلتے پھرتے مردے وہ تھے جو چلتے پھرتے مردے تھے۔ واقعی آج بھی ہمارا حال ایسا ہے کہ دل تو موجود ہے اور دک دک بھی کر رہا ہے، مگر اس میں وہ عشق رسول کی رمق ہے کہ نہیں، وہ ایمان کی قوت ہے کہ نہیں، اس ایسا دل جو زندہ بھی ہے مگر ان معاملات میں مردہ ہے، آقا ہمارے اس دل کو بھی زندہ فرما دیجیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے
چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اس کلام کا ایک اور شعر بھی پڑھیے، وہ ہے نا جب آ گئی ہیں جوش جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. والدین کریمین کا تذکرہ، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کچھ اشعار سنے. جی وہ جو ہم تذکرہ کر رہے تھے عقائد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انصاب کا اور نسب پاک کا، تو اس بارے میں احادیث بھی موجود ہیں شفا شریف میں، دلائل النبوہ میں، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے ان کو بیان کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیبیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک جس کی ایک تو یہ ہے کہ میں صاف ستھری پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر فرمایا اس میں جو 2 شاخیں ہوتی تھیں ان میں جو اچھی شاخ ہوتی تھی مجھے اس میں منتقل کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک، تو اس میں بھی یہی فرمایا کہ مجھے کرم والی اور عزت والی پشتوں میں منتقل کیا جاتا رہا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کی وضاحت فرما دی، اپنے اجداد کے بارے میں خود فرما دیا وہ کرم والے تھے، عزت والے تھے، پاک تھے، ستھرے تھے. کیا بات ہے، نور نبوت چمک رہا تھا. کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. بلکہ سچی بات تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے، اب میں کیا کہوں، یہ بات بھی مزہ نہیں آ رہا کہتے ہوئے، کیسے کوئی سوچ سکتا ہے، گمان جس کا دماغ ویسا وہ سوچے. ہمیں تو سچی بات ہے یہ تذکرہ کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، ان ہستیوں کی بات کرتے ہوئے دل میں وہ خوشی داخل ہو رہی ہے کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں جو میرے آقا کے آباء و اجداد، وہ نور نبوت جن میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر وہ مدینے کا چاند جو ہے وہ دنیا پر جلوہ گر ہوا. اصحاب فیل کا واقعہ، یہ ایک ایسا واقعہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایسا عظیم واقعہ. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم جو سورہ جو ہے وہ پہلے سن لیں تاکہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. انشاءاللہ اس کی پہلے تلاوت سنتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سورت سنی ہوگی، کیا اس تناظر میں کبھی سنی؟ اس کا ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر اس کے تحت جو واقعہ، عظیم واقعہ، ہسٹوریکل ایونٹ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. حضور تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا غور سے ترجمہ سنیے گا. اس ترجمے میں ایک ایسا پیارا لفظ ہے جس پر ہم آخر میں بات کریں گے. اب میں دیکھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ آپ میں سے کس کس نے اس جملے کو، اس ترجمے کے لفظ کو غور سے نوٹ کر لیا. اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا. اب یہ میرا خیال ہے شاید ہم روزانہ یہ سورت سنتے ہوں گے یا ہفتے میں کئی بار اس کی تلاوت ہوتی ہوگی، سنتے ہوں گے، مگر یہ کیسا ہسٹوریکل ایونٹ تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیسا عظیم واقعہ تھا. آئیے کچھ اس بارے میں سنتے ہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے صرف
55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए हमला आवर हुआ। उसका ये इरादा था कि मैं काबे को ढा दूंगा, ये मुसलमान इसकी इबादत करते हैं, यहाँ पर हज करते हैं, किसी तरह काबे को ढा दिया जाए। अब अबरहा जब मक्का पाक के करीब पहुँचा तो उसके जो साथी थे उसने मक्का पाक वालों के सब के मवेशी, माल, जो डंगर थे, जो उनके जानवर थे, सब ले लिए। याद रहे कि अब भी गांव गोट के जो लोग होते हैं उनके लिए मवेशियों की बड़ी अहमियत होती है, उनका उसी पर गुजर बसर होती है। अब उसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा हैं, उनके 200 या 400 ऊँट थे, वो भी कब्ज़ा कर लिए। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये मालूम हुआ तो आप इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए अबरहा के पास तशरीफ़ ले गए, उसके लश्कर में गए। अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार मुलाकात के लिए आया है, तो उसने आपको अपने खैमे में बुलाया। ज़रा गौर कीजिएगा, ये कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है, कोई ये मुज़ाकरात वो नहीं है कि दो सरबराहान मिल रहे हैं। एक वो है जो हमला करने आया है, जिसने जानवर कब्ज़ा कर लिए हैं, उसके तैश का, उसके गुस्से का, उसके कर्रो फर का, उसके अंदाज का आलम क्या होगा। दूसरी तरफ से वो शख्सियत आ रही है जो इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में बज़ाहिर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब गए तो पूरा मामला सिनेरियो ही तब्दील हो गया कि जब उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, आपका नूरानी चेहरा, आपको कदो कामत, आपका वक़ार, आपकी पर्सनैलिटी, तो अब वो जैसे बात हुई ना कि नूर नबूवत पेशानी से चमकता था। अब रहा जो वो कब्ज़ा करने आया है, मक्का पाक को गिराने आया, वो अपने तख्त से खड़ा हो गया और खड़ा होकर बड़ी ताज़ीम व तकरीम की और कहा, है सरदार कुरैश, आप मेरे बराबर में आके बैठिए। अपने साथ बिठाया और कहा, हुजूर अपनी तशरीफ आवरी का मकसद बताइए। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली नज़र में जो है वो मरूब हो चुका था, इम्प्रेस्ड। अब क्या हुआ, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो रिप्लाई दिया वो आज भी तारीख की किताबों में पढ़ते हैं ना, वो बड़ा अजीब व गरीब रिप्लाई है। यानी बिल्कुल सिनेरियो से हट के बात उन्होंने फरमाई। आप फरमाते हैं कि मुझे हमारे ऊँट और बकरियाँ जो आपके लश्कर के सिपाही ले आए हैं, आप वो सारे मवेशी हमारे सिपुर्द कर दें। अब वो अबरहा बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो समझा आपकी इबादत गाह है काबा और आप उसके लिए बात करने आए होंगे, कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ लेने देने की बात होगी कि हमला ना करो, काबे शरीफ को ना ढाओ, और आप आकर इतनी बड़ी हस्ती और पूरे कबीले के सरदार, और आप अपने माल मवेशी पर बात कर रहे हैं। तो अब जो तारीखी जवाब दिया, अल्लाह 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 अल्लाह, जब ये लफ्ज़ सुनते हैं, जब ये जुमला पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ना, क्या स्ट्रॉन्ग, क्या बिलीव, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, मुझे अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है, वो अपने घर को खुद बचा लेगा, मुझे काबे की ज़रा भी फिक्र नहीं है। आए हाय, ज़रा सोचिए ये क्या जुमले। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जब गुफ्तगू हुई होगी और ये जब अल्फाज अदा हुए होंगे, अब सुनने में इतना लुत्फ आता है, ऐसा ईमान ताज़ा हो जाता है कि मुझे काबा मेरा घर नहीं, जिसका घर है वो उसकी हिफाजत फरमाएगा। बहरहाल अब अबरहा फ़िरौनी लहजे में क्या कहता है, ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा, रुए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर, उसका कोई गिरजाघर था, कोई इबादत गाह थी, वहाँ की बेहुरमती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिस्मार कर देना, ढा देना ज़रूरी समझता हूँ। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जिस काबे का इस वक्त आप स्क्रीन पर दीदार कर रहे हैं, जिस काबे की दीदार की तमन्ना आज भी हर आशिक मक्का के दिल में होती है, और क्यों ना हो, अल्लाह का घर है, मगर एक वक्त ऐसा आया था कि इसी काबा मुशर्रफा को ढाने के लिए एक ज़बरदस्त हाथियों का लश्कर, ज़रा गौर कीजिए कि सामने कोई फौज नहीं है, मगर इस काबे को ढाने के लिए एक हाथियों का अजीम लश्कर लाया गया। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या रिप्लाई दिया, ऐसी जिसको कहना कि तकब्बुराना गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर आप जाने और खुदा जाने। सोचिए तो सही, ईमान कैसा था, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने कहा, ठीक है, इनको अपने जानवरों की फिक्र है, इनके जानवर वापस कर दिए जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को लेकर अपने साथ आए, मक्का वालों से फरमाया कि अपने माल मवेशी लो और मक्का से बाहर निकल जाओ, पहाड़ों पर चढ़ जाओ और वहाँ जाकर छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से तो ये कहा, फिर खुद क्या किया। अब चंद अफराद को लेकर आप खाना काबा पर गए, दरवाज़ा काबा को थामा, और फिर जो गिरिया व ज़ारी के साथ, जो आहो ज़ारी के साथ आपने दुआ की, क्या दुआ के अल्फाज हैं, जिसका तर्जमा कुछ ये है, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। सुलैब वालों,
اور جو یہ غفر والے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے بھی یہ دعا کی اور پھر اپنے بھی خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے۔ یہ عجیب جنگ تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عجیب حملہ تھا کہ جس شہر پر حملہ کیا جا رہا تھا اس کو روکنے والا بظاہر کوئی نہ تھا، اس فوج سے لڑنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ کعبے سے والہانہ محبت کرنے والے کعبہ مشرفہ کو اکیلا چھوڑ کر مکے کی پہاڑوں پر چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، وہ بہترین سبق سکھانے والا ہے۔ اور پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا، سورہ فیل کو بار بار آپ نے پڑھا ہوگا، مگر اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ اور اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ابرہہ نے کیا کیا؟ لشکر جرار ہے، ہاتھیوں کی قطاریں ہیں، اب ایلیفنٹ ساتھ ہیں، اور اس نے حکم کیا کہ آگے بڑھا جائے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر خود بیٹھتا تھا، بڑا طویل اور بڑا ہیوی، بہت بڑا وہ ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ اب ابرہہ نے جب اسے اٹھانا چاہا، وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، کئی بار کوشش کی، وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ اب ابرہہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لشکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں جنگ کا دستور یہ ہوتا ہے، جیسا ہتھیار ہو ویسی رپلائی ملتی ہے، جیسا جناب دشمن کا لشکر ہو رپلائی میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ اچھی ٹکر ہو سکے۔ مگر یہاں رب کی قدرت سے ٹکر لینے کی کسی نے کوشش کی تھی۔ ہاتھیوں کے سامنے رپلائی میں کیا بھیجا گیا؟ ہاتھیوں کے سامنے بڑے جانور نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی ابابیل بھیجی جا رہی ہے۔ اللہ کو اپنی قدرت دکھانی ہے، دنیا کو یہ سبق دینا ہے کہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کے وہ نظارے دکھانے تھے کہ میرا رب چاہے تو ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابابیل کی شکل میں پرندے، ننھے ننھے پرندے جھٹ کی شکل میں نمودار ہوئے، سب کی چونچوں میں، پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں۔ سمندر کی جانب سے یہ لشکر آیا، حرم کعبہ میں طرف آنے لگے۔ اب ابابیل کے لشکر جب ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر پہنچے، چھوٹے چھوٹے کنکر گر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، چھوٹا پرندہ کتنا چھوٹا کنکر اس کے پاس ہوگا، ہاتھی کا وہ کیا بگاڑے گا؟ مگر وہ قہر الہی کے کنکر تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کوئی کنکر کسی فیل سوار پر یعنی ہاتھی کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس بدن کو بھی چیرتی، ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ابرہہ کے جو ساتھی تھے وہ ہلاک ہو گئے، ان کے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئیں، پرخچے اڑ گئے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جس کا گھر تھا اس نے حفاظت کی، رہتی دنیا کے لیے میسج دیا کہ میرا رب وہ پاورفل ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اصحاب فیل کے واقعے نے ایک ایسا شور برپا کر دیا کہ پورے زمانے میں کعبے کے چاہنے والوں، اللہ کو ماننے والوں کا ایک روب اور دبدبا بیٹھ گیا۔ یعنی دنیا میں ایک ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ مکے والوں سے، کعبے کے چاہنے والوں سے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے ہاتھی کے لشکر کے پرخچے اڑ سکتے ہیں تو اب کون ہے جو اس قوم کو ہرا سکتا ہے؟ بات وہی ہے کہ کسی کی آمد کا شور تھا، کسی کی آمد کا انتظار تھا، ابھی تو نبی پاک تشریف نہ لائے تھے اور ایسے عظیم واقعات ہو رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں پھر اس صورت کو سنیں، پھر اس صورتوں کو، ان آیتوں کو سنیں اور اب اس واقعے کو مد نظر رکھیں۔ ناظرین سوچیں کہ وہ ابابیل کا لشکر مکہ پاک کی حفاظت کے لیے میرے رب نے بھیجا اور اصحاب فیل کا کیا حال ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے اصحاب فیل کا واقعہ، کیسا واقعہ جو جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، 55 دن باقی ہیں۔ ترجمے میں نے ایک طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے غور کیا، علم ترى کیفا،
جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ لفظ ترا پر اگر توجہ دیں. ترجمہ کنز الایمان بھی میں نے بیان کیا تھا. اب یہ واقعی ایسی ایمان افروز بات ہے جو قرآن پاک سے علماء نے ثابت کی. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ دیکھتا تو وہ ہے جو ہوتا ہے. میرے آقا تو دنیا میں بظاہر تشریف ڈال آئے تھے. اس کے جواب میں کیا کہیں گے حضور؟ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ میرے آقا کب موجود تھے؟ کب سے موجود تھے؟ حدیث پاک ہے نا، اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبی و آدم بین الطین والماء. کیا اس بات طرح ہے. کے بین الماء والطین. کیا بات. اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ملتی ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کے احادیث، ایک تو وہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسری وہ کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہونے کے بارے میں. تو یہ دو طرح کی حدیث ہیں، اور جس میں سب سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جہاں وہ خطبہ ارشاد فرمایا اپنی کتاب کا اول والآخر، تو فرمایا کہ یہ خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی ہے، اور اول آخر کے معنی کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. کیا بات ہے. اول ہیں، اولیت ہے ایک کے سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اور آخر ہیں سب سے آخر میں مبعوث کیے گئے. اور اول اس لیے ہے کہ آپ اول ہیں بزرگی کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. امام اہل سنت نے کہاں کہاں قلم نہیں اٹھایا. کیا وہ شعر ہے؟ حقیقت میں میری اصل، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. نخل یعنی باغ. ایک مالی ہے گویا، وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں تو میرا پھول ہے لیکن حقیقت میں میرا باغ یہی ہے. میرے باغ کی بنیاد ہی ہے. ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نا آب و گل انبیاء. گل مانے بنیاد. انبیاء کی بنیاد یہاں سے ہے. کیا بات ہے. جانو دل اصفیاء. تم پہ کروڑوں درود. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنیے. اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے. گل بشر کی ہے. حضرت آدم کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ حضرت آدم کیا کہتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میرے نخل ہیں، یعنی میرے آقا پہلے ہیں. آپ کا نور پہلے تخلیق ہوا اور آخر میں تشریف لائے. علم ترى کیفا. یہ وہ میرے میٹھے اسلام بھائیو بڑی لطیف بڑی خوبصورت بات ہے. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ میرے آقا تو دنیا میں بھی تشریف ڈال آئے تھے. علم ترى تم نے نہ دیکھا. اسی سے پوچھتے ہیں جی آپ کو یاد ہے وہ؟ آپ نے وہ دیکھا تھا؟ اچھا ایک تو ہے کہ آپ نے سنا تھا، آپ نے دیکھا تھا، تو یہ تو وہ بات ہو گئی نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہرحال اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن پاک میں جا بجا اس طرح ہے. محبوب یاد کیجئے. وَإِذْ کا مطلب علماء نے یہی کیا ہے، مترجمین نے، مفسرین نے یہی کیا ہے کہ یہ شارٹ ہے اذکر کا، یاد کیجئے. وَإِذْ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یاد دلایا جاتا ہے اور وہ یاد کیجئے. جیسے ڈسکس اسی طرح کرتے ہیں بلا تشبیہ بلا تمثیل کہ وہ یاد کیجئے. تو ظاہر ہے جب وہ موجود ہوگا تبھی یاد کرے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کی تصدیق ہے جن میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نور. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو تھا وہ صرف وہ علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس کے بعد آقا دو عالم بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو تھا وہ پہلے سے تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے بعد سے لے کر تو سید عالم نے جو درجات بیان کیے ہیں تو یہ پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بھی عالم تھے. اور یہ غیب کا علم جو تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا. بڑی میٹھی میٹھی مدینے والے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ نام بھی تو سلسلے کا یہی ہے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. راتیں مدینے کی، باتیں مدینے کی سلسلے میں عرض کر رہا ہوں محمد ریان باب المدینہ کراچی سے کہ مجھے کلام سنا دیجیے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالکریم اختاری ہے. میں عرب شریف جدہ وادی اطفال سے بات کر رہا ہوں. میری یہ کلام سنائیں.
سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کلام سنا رہا ہوں، سارے سن لیجئے۔ تو آپ نے تو ماشاءاللہ میں کلام بھی سنا دیا۔ محمد آصف اٹلی بریشیا سے بول رہا ہوں۔ نعت ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ محمد فاروق اتاری، ضلع راجن پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ پاک بھائی سے عرض کرنی تھی کہ وہ ہمیں کوئی مدینے کی یاد دلانے والی نعت سنوا دیں۔ کیا بات ہے، مدینے کی یاد دلانے والی نعت، سبحان اللہ۔ واقعی سلسلہ بھی تو راتیں بھی مدینے کی ہے، باتیں بھی مدینے کی۔ بالکل کلام سنیں گے حضور۔ پہلے آنکھوں کا تارا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اشعار سنا دیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، 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 میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے رضا کے قربان جاؤ، 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 جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، 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 آجا سما جا، آجا سما جا، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ وہ کلام پڑھیں کہ جس پہ بی بی آمنہ کے مکان کا تذکرہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس دوران بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت گاہ کا دیدار کرتے ہیں۔ درود پاک بھی پڑھتے رہیے۔ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں، اے خلد کی بہاروں، سرکار آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ،
آقا کی ولادت گاہ کا دیدار کیا، ابھی مکہ شریف جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں جا کر بھی اس مبارک مقام کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، اور وہاں جا کر بالکل درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے۔ اب لائبریری بنا دی گئی ہے لیکن الحمدللہ عاشقان رسول اب بھی وہاں جاتے ہیں، وہ شعر پڑھنے کا بھی وہاں جا کر بڑا لطف آتا ہے۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، ایک معجزہ، ایک عظیم واقعہ، ہسٹوریکل ایونٹ، یہ تو ہم نے سنا اصحاب فیل کا واقعہ۔ عین ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان میں سے کچھ پیارے پیارے واقعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے آگے اصحاب فیل کا واقعہ سنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک بہت ہی پیارا نرالا واقعہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی چند ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کو جب ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بلکہ سیدی امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ قرار قلب مخزومین ہے اور قرار قلب غمگین، یعنی غمگین دلوں کے لیے قرار بن کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے، کیا بات ہے، اور بے چین دلوں کے چین بن کر آئے، بے سہاروں کے سہارے بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ایسے پیارے پیارے واقعات رونما ہوئے جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی بہت پیارے رسالے صبح بہارا میں آپ نے تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کیا ہوئی کہ آپ کے جلوہ گر ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، اور اسی طرح شاہی ایران کسریٰ کے محل میں زلزلے آئے جس کی وجہ سے اس محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیا ہوئی کہ آپ کی ولادت کے ہوتے ہی شاہ ایران کا آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا، اس میں آگ جلائی جا رہی، 1000 سال سے اس میں آگ بجھنے نہیں دی جاتی تھی۔ جی ہاں، ارے بات، شعلہ زن تھا وہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیا ہوتی ہے، وہ فوراً اسی وقت اچانک بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح دریائے ساوا جو کہ ایک بہت لمبا اور طویل، بہت اس کی لمبائی چوڑائی پر یہ دریا مشتمل تھا، یہ بھی اچانک خشک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کعبے کو وجد آ جائے، کیا بات ہے، کیا کعبے کو وجد آ گیا۔ 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا دیوانوں، بولو مرحبا، بولو مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دیدار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا آمد، مرحبا سید کی آمد، مرحبا جید کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا چاچا کی آمد، مرحبا سلطان کی آمد، مرحبا سیشا کی آمد، مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور پہلا ہی سلسلہ ہم نے ولادت با سعادت تک کے واقعات کو ہم نے مدنی پھول کی شکل میں پیش کیا. آئیے چلتے ہیں مدینہ شریف کی پرکیف فضاؤں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی پانی پئیں اس کے کچھ آداب اور سنتیں. سیدھے ہاتھ سے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں. پانی میں دیکھ لیجئے کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، اور پانی بیٹھ کر پئیں. 3 سانس میں پئیں اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیں. مگر میرے ہاتھ میں زمزم شریف ہے اور مسجد نبوی شریف کی فضائیں ہیں، اور زمزم شریف جب پئیں تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں، قبلہ رو پئیں، اور زمزم سے پہلے پینے سے پہلے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. میری دعا ہے زمزم شریف پینے سے پہلے اللہ کریم ہم سب کو اس دربار پر بار بار حاضری نصیب فرمائے اور جام کوثر میں پینا نصیب فرمائے. میں اب قبلہ رخ ہو کے زمزم شریف پیتا ہوں. مسجد نبوی شریف سے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. کچھ راتیں مدینہ کا ہم نے سوچا کہ آپ کو کچھ منظر بھی دکھائیں، کچھ مدنی پھول حضور میلاد کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ کہ حقوق العباد کا ہم نے جو ہے نا خاص طور پہ خیال رکھا ہے. میلاد منا رہے ہیں، میلاد منانا بہت اچھا کام ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کا کام ہے. بزرگان دین مناتے آئے ہیں اور خود حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، تو بلا شبہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بلکہ دیوانوں کے لیے سب سے اچھا کام ہے. تو مطلب منانا ہے، لیکن ہم نے اس میں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. ہم میلاد مناتے ہیں اور اس میں ہم عام سڑک اور رستے جو ہیں ان پر ایسے گیٹ لگا دیتے ہیں، ایسی وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ محفل میلاد رکھ دیتے ہیں. سید اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں اس سے خاص طور پہ مولود کا تذکرہ تھا اور سڑک پر، تو اس سے منع فرمایا. اور پھر اس میں وہ جزیہ بھی پیش کیا کہ دیکھیں عام سڑک پر نماز کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا رستہ وہ خراب ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ میلاد اب منا رہے ہیں تو خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ حقوق العباد کسی طرح کے بھی آپ تلف نہ کریں اور نہ ہی کس طرح کی وائلیشن کریں. اور پھر میلاد کے دن ہوتے ہیں، سب ہی میلاد میں شامل ہوتے ہیں، تو اسلامی بہنیں مولود مناتی ہیں. تو اس کے بارے میں سید اعلیٰ نے ایک جگہ لکھا کہ اونچی آواز سے اب میلاد پڑھتی ہیں تو فرمایا کہ بجائے ثواب کے گناہ کماتی ہیں. تو یہ اس سے بچا جائے، عورتوں کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے، اور اونچی آواز سے جب یوں پڑھیں گی اور مردودہ کا آواز جائے گی تو یہ اس کو درست نہیں کہا. اور اسی طرح مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لکھا کہ عورتیں باہر جا کر لائٹنگ دیکھنے جاتی ہیں، اس میں جو بے پردگی کے جو بے پردگی ہوتی ہے، تو اس سے خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ عز و جل اچھی جو ہے چراغاہ بھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ عز و جل، تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا خیال رکھیں. اور اسی طرح جب یہ محفلیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، مسجد کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس کو افطار رضیہ شریف میں سید اعلیٰ نے فرمایا کہ مولود کے لیے جو چیزیں مسجد کی ہیں خاص، تو وہ آپ لے جا کر استعمال نہ باہر کریں، باہر نہ لے جائیں اور جا کر مولود مسجد میں میلاد ہو رہا ہے تو الگ بات ہے کہ مسجد کی دریاں لے کر باہر روڈ پہ لے گئے، مسجد کا مائک اٹھا کے لے گئے. آپ کے گھر میں میلاد ہو رہا ہے، ہر گھر میں میلاد ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ مسجد کی چیزیں اگر جو مسجد کے لیے خاص ہیں تو وہ آپ ہرگز. اس میں ایک اور بڑا پیارا مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ہمیں دیا کہ لائٹنگ ماشاءاللہ کرنی چاہیے، خوشی منائیے، لیکن لائٹنگ چوری کی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چلا کہ بل نہیں بھر رہے، اب چوری کر کے میلاد بنانا، یعنی ایک طرف سے چوری کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب ملے گا، تو وہ نہیں. چراغا الحمدللہ دنیا بھر میں کروڑوں اربوں روپے کا ماشاءاللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول چراغا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جہاں بھی چراغا کریں بجلی کی چوری کہیں نہیں ہونی چاہیے. ہم بل پورا پے کریں، ثواب کمانا ہے نا تو پھر ثواب کمائیں. اور اس میں کہیں بھی جیسے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہ حقوق عامہ کا خیال رکھیں. اب 4 بجے تک رات لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے اور کسی کی نیند خراب ہو رہی ہے، کوئی بیمار بیچارہ سونے چاہ رہا ہے، بچے نہیں سو پا رہے، صبح لوگوں کو کام پہ جانا ہے، تو یہ خیال رکھنا ہوگا. دیکھیں قرأت قرآن کتنا افضل کام ہے، بڑا پیارا کام، ٹھیک ہے، سب سے کتنا افضل کام ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں.
उसके लिए भी ऐसी जगह पर पढ़ना कि जहाँ लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो इसको फुकाहा ने नाजायज़ लिखा, मना लिखा, बड़ी वहाँ आवाज़ नहीं से। पढ़ वहाँ ऊंची आवाज़ से आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है। या इसी तरह अगर उलमा या लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं अपने दूसरे मशागिल में, तो वहाँ ऊंची आवाज़ से पढ़ना, आराम कर रहे हैं लोग, आराम कर रहे हैं तो वहाँ पर पढ़े। जाकर पढ़ना। तो ख़ास कुरान पाक को जब मना किया, तो अब जो बकिया चीज़ें हैं उन सब का दर्जा बाद में आता है। ये बहुत अहम बात है। रात को बाज़ औक़ात अब वो मिला खुशी मना रहे हो, देखें चरागा कैसा शानदार चरागा। कुछ अशार हज़रत चरागा के हवाले से भाई। हम रबीउन नूर में झंडे हरे लहराएंगे, हम रबीउन नूर में झंडे हरे लहराएंगे, सारी गलियां रोशनी से जगमगाते जाएंगे। तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, बोलो नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, इसमें जैसे रोड बंद करने के हवाले से हमें मदनी फूल मिले, बड़ी आवाज़ से स्पीकर चलाने के लिए। अच्छा, फिर इसी तरह न्याज पकाने के लिए रोडों में खड्डे कर देते हैं। तो अब ये सवाब का काम किसी को तकलीफ देकर नहीं, किसी को प्रॉब्लम देकर सवाब का काम नहीं होगा। ये भी सोचें, हाँ, एक ज़रा तफक्कुर करते हुए अपने दिल से सवाल करें कि ऐसे करने वालों की वजह से बदनाम कौन होगा? ये बड़ी बड़ी अहम बात आशिकान आपने, रसूल, बिल्कुल। मीलाद करने वाले। अब आज वो शख्स सोचे कि यार मेरी वजह से मीलाद करने वाले बदनाम हो रहे हैं, मैं कितना बुरा हूँ। हाँ। यार मुझे ये सोच नहीं, ऐसे अफराद तो फिर लड़ने आते हैं। अगर उनको कोई समझाने जाए ना कि यार आप आवाज़ कम कर दे, तो कहते हैं भाई तुम लगता है नातख़्वानी पसंद नहीं कर रहे, तुम मिलाद नहीं मना रहे। निगरान शूरा ने जो मदनी फूल दिया ना इस्तिक़बाल रब्बी नूर शरीफ में, जिसमें आप भी मौजूद थे जी, कि हम ये चेक कर लें कि हमारी नीयत क्या है। हाँ, हम अगर ये सवाब है, हाँ, हम ये देख लें कि हम मिलाद जो मना रहे हैं, इसकी जो तैयारियां कर रहे हैं, इसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जो भी हमारी एफर्ट्स हैं जी, वो उसमें हमारी नीयत क्या है। अगर हम उसको सही कर लेंगे जी, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि किसी गलत रास्ते की तरफ अगर नीयत अच्छी होगी तो फिर तरीका अच्छा ही लेगा। तरीका अच्छा लेना वो होगा। 4 बजे तक नहीं बैठेगा, उसकी नियत ही रब की रज़ा है। अब सारी रात घर में पड़े ना नात, घर में पड़े, लेकिन रोड बंद करके या स्पीकर पर लोगों की नींद खराब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जो आपने बात की ना, यहाँ मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ भी ले जाऊँ। अब देखिए नाज़रीन, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मिलाद बनाने वालों की करोड़ों इस्लामी भाइयों की, करोड़ों मुसलमानों की जमात है, तहरीक है, और वो उसका जो है ना, वो क्या कहेंगे, स्टेटमेंट क्या है, वो क्या चाहती है। अमीर सुन्नत ने हमें क्या सिखाया कि हमें तकलीफ देकर मुसलमानों के हुकूक तलब करके मिलाद नहीं मनाना। तो अब पता ये चला कि मुसलमानों का जो सही तरीका है वो ये है जो हम आपको बयान कर रहे हैं। अब चंद अफराद अगर किसी वजह से, ला इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से अगर ये तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो इसकी बिना पर मिलाद को बुरा भला ना कहा जाए। अच्छा, फिर लोग कहते हैं मिलाद नहीं मनाना चाहिए। तो अब मेरा आपसे सवाल कर लेता हूँ, आपके जब सर में दर्द होता है तो आप सर को काट देते हैं या टैबलेट लेकर दर्द को ठीक करते हैं? नाक पे मक्खी बैठती, नाक पे मक्खी बैठती तो नाक नहीं काटी जाती, मक्खी उड़ाई जाती है। तो अगर कोई बुरी चीज़ दाखिल हो गई है, तो हम दूर कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं, चैनल पर समझा रहे हैं, निगरान शूरा ने समझाया, अमीर सुन्नत समझाते हैं, तो हम इंशाल्लाह मिलजुल कर प्यार से, मोहब्बत से, लड़ना इसमें भी नहीं है। आप जाए, मदनी चैनल वालों ने कहा था चलो भाई अब उनको ठीक करते हैं, तो ये और ख़राब हो जाएगा मामला। तो प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, अल्लाह करे वो चैनल देख रहे हो, इस्लामी बहनों के लिए मदनी फूल आ गया कि आप मर्दों के अंदर जाकर घुस ना जाइएगा, मिलाद मनाना ठीक है, लेकिन क्या औरतों का इस तरह मर्दों के अंदर जाना, बेपर्दा जाना, तो वो भी ना करें। मदनी चैनल आपको दिखा देता है ना सारी चीज़ें। तो ये वो चीज़ें देखिए हम समझा रहे हैं, आप भी हमारा साथ दें। दावत इस्लामी तो वो तहरीक है कि बिदआत को ख़त्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मज़ारात औलिया पर बहुत सारे खुराफात होती है, हम खुद कंडेम करते हैं। मदनी चैनल पर बैठ के हम कह रहे हैं कि आरा से बुजुर्गान दीन में मज़ारात औलिया पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, गैर शरई बातें होती हैं, लेकिन इस बिना पर हम ये ना कहें कि बुजुर्गों का उर्स नहीं होना चाहिए। यानी जो शादी तो बंद नहीं कर दी ना आपने अपने घर में, शादी में कितनी सारी बुरी चीज़ें होती हैं, तो बुरी चीज़ें ख़त्म की जाएंगी, अच्छे काम ख़त्म नहीं किए जाएंगे। तो मिलाद मनाएं शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, नज़र नियाज पेश करें शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, नात खानी ज़रूर कीजिए, रो रो कर नाते पढ़िए, मगर शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक। लाइटिंग कीजिए, पूरा बिल भरिए, किसी को तंग ना कीजिए, ज़बरदस्ती किसी के घर में झंडा लगाने ना चले जाएं, और जो ना लगाने दो उसे लड़ाई करें,
تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کا گھر ہے وہ نہیں لگاتے. یہ ہمارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے, کون سا پیرامیٹر ہے کہ جس نے لائٹ نہیں لگائی معاذ اللہ وہ گستاخ رسول ہے. اللہ اللہ ایسا نہ کرے کہ آپ بدگمانی کر کے کسی کی دل آزاری کرنے کا باعث بنے. شفقت, پیار, محبت, ترغیب سے یہ کام ہوتے ہیں. زبردستی چندہ نہ لیں, ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے, ہاں بھائی چندہ نکالو, چندہ نہیں دو گے تم میلاد نہیں مناتے. ارے یار ہر کسی کے حالات نہیں ہوتے, واجب تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے آپ کسی لڑائی جھگڑا کر کے چندہ لے لیں گے. پیار محبت سے جو خوشی خوشی دے, بھائی اپنی جیب سے کر لو نا, آپ کو جتنا کرنا ہے. زبردستی پوری بلڈنگ کے ہر گھر سے لڑائی کر کے چندہ لینا ہے, چندہ نہیں دے گا. اب وہ ڈرتا بھی ہے, کئی لوگ ڈر کے چندہ دیتے ہیں, ارے بھائی اس کو چندہ نہیں دیں گے تو اس نے جو حال کرنا ہے ہمارا. تو یہ میلاد ہو رہا ہے یا دنگا ہو رہا ہے, بدماشی ہو رہی ہے, کوئی بھتہ وصول ہو رہا ہے. تو خدا را ایسا نہ کریں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں شریعت کی باؤنڈریز میں رہ کر, ہم سارے مسلمان ہیں, دیکھیں ہمارے کچھ قید ہیں, ہم بالکل مادر پدر آزاد نہیں ہیں, ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں جس کو ہم نے فالو کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اگر اس طریقے سے میلاد منائیں گے اس کی برکتیں ملیں گی. بزرگوں نے مولود کا فرمایا ہے, حکم دیا ہے, بتایا ہے, انہوں نے لفظ ساتھ یوز کیا منکرات شرعیہ سے بچ کر. سبحان اللہ, جنہوں نے سکھایا وہی ہمیں یہ ساتھ بتا رہے ہیں. یہ ساتھ یہ لفظ لکھ رہے ہیں کہ منکرات شرعیہ یعنی شریعت کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اندر رہنا ہے, اس کے جو منع کیے ہوئے کام ہے اس میں جا کر ہم نے مولود نہیں کرنا. تو یہ یاد رکھیں. خود ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں اس وقت. مطلب ہماری جو محفل ہے یہ محفل میلاد ہی ہے, ایک طرح کی میلاد ہی منانے جا رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم وہ منکرات شرعیہ جو ہے ان کی بھی وضاحت کرتے ہوئے اور ان کا سدباب کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں آج ولادت کے وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا ناظرین. خوشی منانے کی بات ہوئی ہے, یہ دلیل بھی ہے ہمارے ایمان کو بھی انشاءاللہ مزید اسٹرانگ, فیتھ کو مزید اسٹرانگ کرے گی کہ ایک واقعہ ولادت کے وقت ہوا تھا. اور یہ واقعہ سرکار علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کسی نے کسی کو خوشخبری سنائی تھی. جس نے خوشخبری سنائی اس کے ساتھ کیا ہوا, خوشخبری سننے والے نے کچھ کیا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ذرا بتائیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل فرمائی بخاری شریف میں کتاب النکاح میں, اور امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ صبح بہارہ میں مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے نقل فرمائی, اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب جو رشتے میں آپ کا چچا لگتا ہے, اس کو خبر دینے کے لیے اس کی کنیز جس کا نام سویبہ تھا وہ آئیں. تو جب انہوں نے خبر دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایسا بھائی ہونے کے ناطے سے خوشی ہوئی اور اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے مرنے کے بعد امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے دیکھا, تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا, اس کو برے حال میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے, کس حال میں ہو؟ تو اس نے کہا سخت عذاب میں ہوں, اور تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہاں سے پانی ملتا ہے. یہاں پہ شرح بخاری میں لکھا گیا کہ یہاں سے مراد ہے کہ انگوٹھے کے نیچے سے سوراخ سے پانی سے دیا جاتا ہے جس سے سیراب ہوتا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کنیز کو آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا. یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کی مذمت میں خود قرآن کریم میں پوری صورت موجود ہے, اور اس کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی, اور آج تک وہ صورت قرآن پاک میں موجود ہے, اور قطعی کافر ہے. اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پہ رحم و کرم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کافر ہونے کے ناطے. لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی جو کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حقیقتاً نہیں بنائی تھی, امیر اہل سنت نے فرمایا, بلکہ اس نے اپنے بھائی کے بیٹے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی تھی. تو رب کریم نے اسے محروم نہیں رکھا, تو پھر اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو اپنے عشق اور ایمان کے تقاضوں کے تحت اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت کا اظہار کرتے ہوئے میلاد شریف مناتا ہے, تو رب کائنات انشاءاللہ اسے محروم نہیں رکھے گا بلکہ اس پہ کرم نوازیاں اس کی ہوں گی. محمد الرسول اللہ سمجھ کر, اپنا آقا و مولا سمجھ کر اگر کوئی مسلمان عشق کے عالم میں اپنا مال خرچ کرتے, دیکھیں لونڈی آزاد کرنا بھی تو ایک مال خرچ کرنا ہوا نا, اس کی قیمت ہوتی تھی, اس قیمت کو خرچ کیا اور قبر میں اسے کچھ نہ کچھ نفع مل رہا ہے. لیکن جو مسلمان آقا سمجھ کر, اپنا مولا سمجھ کر اپنا حلال مال خرچ کرے گا, شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کرے گا, تو اس کی قبر تو نور علی نور ہو جائے گی. اشفاق بھائی نے مائک اٹھایا ہے, میرا خیال ہے وہی شعر سنانے جا رہے ہیں. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان, شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان.
فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ولادت باسعادت آج ہمارے سلسلے کا موضوع تھا۔ ولادت کے وقت ایک اور بڑا عظیم واقعہ ہوا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے عین ولادت کے وقت، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ یعنی ولادت کے وقت جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی ادا ہے۔ آج جھنڈے لگاتے ہو دھوم دھام سے لگاؤ، ہم یہ تو اس وقت بھی لگائے گئے تھے، فرشتوں نے آ کر جھنڈے لگائے تھے نبی پاک کی ولادت کے وقت۔ تو انشاءاللہ ابھی تک جھنڈا نہیں لگایا، جلدی جلدی، اب تو پیارا پیارا جھنڈا آ گیا مدنی ماحول میں، مدنی پرچم باپا نے اس کو فرمایا نا، اعلیٰ حضرت کا بھی پیارا پیارا روضہ اس میں ہے، غوث پاک کا روضہ کا بھی عکس ہے، پھر سب یہ تو 3 مہینے بلکہ پورا سال چلنا ہے، تو گھر میں لگائیں انشاءاللہ اور برکتیں حاصل کریں، اور جھنڈا روح الامین نے گاڑا۔ ایک مشرق ایک مغرب ایک باب کعبہ پر نصب پرچم ہو گیا، اہلا و سہلا مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ سارے عالم اسلام کے لیے محبتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بنا دے۔ جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بد امنیاں ہیں، رب کریم اپنے کرم سے ان کو دور فرمائے۔ دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔